بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس پیغمبر کے آیۃ فلاں فرمیشی معجزہ من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، انما سوائے اس کے نہیں، تو یہ یقول الذین شکوہ ہے اور انما انت سے جواب شکوہ ہے، انما انت منذر سوائے اس کے نہیں، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، نہ مالک کے معجزات، انما انت منذر، حسر کیا ہے؟ حسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ معجزات کے مختار نہیں ہیں، آپ انذار والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بھلے کل قوم ہاد، بھلے کل قوم ہاد، آ گئے ہاد، تمہارے مفسرین پھنس گئے ہاد، یہ کون ہے؟ ہاد علی، ہاد علی ہے، ہاں، انما انت منذر، آپ منذر ہیں، اور ہر قوم کا ہادی علی ہے، ہر قوم کا ہادی علی ہے۔ جب علی ہادی بھی ہے، علی مادی بھی ہے، تو خلیفہ بلا فصل علی ہے۔ ہادی کی اتباع ہوتی ہے، ہادی کی اتباع ہوتی ہے، تو ہادی علی تو متبوع علی، تابع جو علی کی تابعیت سے نکل گیا وہ ہدایت سے نکل گیا، تو لہذا خلیفہ بلا فصل علی تھے، جنہوں نے علی کی خلافت نہیں مانی وہ ہدایت سے خارج ہیں۔ سمجھ گئے؟ شیعہ مفسرین نے یہاں پر بڑا زور لگایا، اور تمہارے تنی بھی ساتھ مل گئے۔ کون؟ تنی، تنی، ایک سنی ہوتا ہے، ایک تنی ہوتا ہے۔ سنی وہ ہے جو اہل سنت ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تنی، تنی، تے نون چھوٹی جے، تنی، تنی کا معنی جو ہر چیز تنی ہے، جو روایت ملی تن دی، جو گپ پائی بھئی تن دی، اور رکھ دی تن۔ اب میں پٹھانوں کو کیسے سمجھاؤں؟ تو کوئی ایسا پٹھان نہیں بیٹھا جو پنجابی بھی جانتا ہو، تو بتانا ان کو۔ ہاں، تنی کا کیا معنی ہے؟ پتہ نہیں تو نے کیسی ترجمانی کی بھارت۔ ہاں، تنی ادھر گلاس جو کوئی چیز نہیں، یہ ہے نا گلاس۔ اب کوئی چیز ہو اس کے ٹھوک دو، ہاں ہاں، تو یہ گلاس ہے، کسی چیز میں کوئی چیز تو نہ دو، ٹھوک دو، ہاں ہاں۔ تو ایک سنی ہے، دوسرا کون ہے؟ تنی۔ تو یہ تنی لوگ ہیں، تنی، ہر چیز جو بھی آئی تو نہ دو۔ گلاس مل گیا ہے، نسوار بھی اندر، دودھ بھی اندر، سالن بھی اندر، یہ تمہارے لیے بالکل آسان ہے۔ خیبر پختونخوا میں وظیفہ مانگنے طالب علم جاتے ہیں، ہاں، ایک ہی ان کے پاس برتن ہوتا ہے۔ میں پہلے بڑا حیران ہوا جب میں ادھر آیا، تو وہ یہ سن 2012، اس سے پہلے الحمدللہ کوئی پٹھان میرے پاس نہیں پڑھا، تو ہم پٹھانوں کے ساتھ پڑھے، تو بہت سارے پنجابی ہوتے تھے، جب ادھر یہ زیادہ ہوں پھر پنجابی بھاگ جاتی ہے۔ تو وہ میں ادھر آیا، میں دیکھوں بھئی اچھے اچھے بڑے بزرگ ہیں، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پھر رہے، میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ بعد میں مجھے پتہ چلا یہ ان کے ہیلپر ہے۔ خیبر پختونخوا پڑھنے کے لیے ہیلپر رکھنا پڑتا ہے، چھوٹے بچے ہوں گے جو حضرت کے لیے سالن لائیں گے، روٹی لائیں گے، اور وہ پھر ہوتی ہے بالٹی،
بہترین بالٹی فقیروں والی، وہ اسی کے اندر چاول بھی اسی میں، سالن بھی اسی میں، اور کوئی گوبھی بھی اسی میں، گوشت بھی اسی میں، دال بھی اسی میں، ساگ بھی اسی میں، وہ سارا پورا۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے تنی۔ اب جو آپ تعبیر کر لیں۔ ہاں بھائی، ایک سنی ہے، دوسرا کون ہے؟ تنی ہے۔ ہر جھوٹی روایت تنی، ہر حکایت تنی، ہر قول کٹورا تنیا آ گئی بھائی۔ دیکھو آپ کا حاشیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما نزلت انما انت منذر بلکل قوم حاد قال وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ، حضرت علی کے سینے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، قال انا المنذر ولکل قوم حاد واوما بیدہ الی منکب علی، آپ نے علی کے کندھے کی طرف اشارہ کیا، فقال انت الہادی یا علی، آپ ہادی ہیں اے علی، بے کا یہتدی المہتدون من بعدی، آپ کے ذریعے ہدایت پائیں گے ہدایت پانے والے میرے بعد۔ ہاں، یہ ابن کثیر کا بھلاؤ لکھ گیا ہے حاضر الحدیث ہو، اس حدیث کو بھی آپ کے بزرگوں نے فرمایا اسنادہ صحیح، بولو اسنادہ، آپ کا ذہن کیا ہے؟ اسنادہ صحیح ہے؟ ہاں، اس لیے ابن کثیر بھی مرعوب ہوئے، کیونکہ اسنادہ صحیح ہے نا۔ ابن کثیر اچھا آدمی ہے لیکن روایت پرستی میں غالی ہے اچھا آدمی، لیکن جب روایت آ جاتی ہے تو پھر اس کو بریک لگ جاتی ہے۔ روایات محقق کے درایت نہیں ہے، روایات کا ناقل ہے اور پھر مرعوب ہوتا ہے، حالانکہ روایت میں تثبت، تحقیق، اعتماد، درایت چاہیے، اندھی تقلید نہیں چاہیے۔ ہاں، وہ سورہ فرقان کے میں ایک آیت آ رہی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا عباد الرحمن، وہ اندھے بہرے بن کے نہیں گرتے آیات پہ، وہ سوچ بچار کرتی ہے، اندھا بہرا وہی بنتا ہے جو بالکل ہی۔ تو اب ابن کثیر کو سند پر تو کوئی چیز نہیں ملی کیونکہ اسنادہ صحیح آ گیا، اس لیے فرماتے ہیں فی نکارۃ شدیدۃ، اس میں سخت نکارت موجود ہے۔ کس پر؟ متن پر، کہ یہ روایت سخت منکر ہے، متن کی وجہ سے متن پہ اعتراض کر رہا ہے، سند صحیح ہے لیکن متن مخدوش ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی سند بھی مخدوش ہے۔ حاکم وغیرہ سب نے کہا اسنادہ صحیح، ابن کثیر اسی لیے جہاں کہتا ہے کہ اس کا متن صحیح نہیں، کیونکہ متن صحیح اگر مانا جائے تو حضرت علی کے لیے پھر بہت پیغمبر منذر ہے، اور حضرت علی کیا ہیں؟ ہادی ہیں، اور ہادی بھی ہیں لکل قوم حاد، ہر قوم کے لیے۔ کس قوم کے لیے ہے؟ ہر قوم کے لیے۔ تو حضرت علی موجود ہیں، ان کا نصاب کہاں ہے؟ تو لیکن ان کی ہدایت کوئی الگ ہے، اس لیے۔ اور ترکیبی لحاظ سے بھی معنی غلط بنتا ہے، ترکیب نہیں بنتی، اگر میں بتاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ تو یہ درایتاً نکارت ہے۔ اس پر چونکہ ابن کثیر چلا گیا تو اس لیے میں نے نیچے لکھا ہے اس روایت کا ایک راوی حسن بن حسین الکوفی ہے، جو شیعوں کا ہیڈ اور جھوٹا شخص ہے، یہ خود شیعہ ہے۔ تو شیعہ کی روایت وہ اس سیاق میں حجت نہیں اور ہے بھی کذاب۔ آگے فقال انت الہادی یا علی بے کا یہتدی من بعدی، قال المصنف ھذا من موضوعات الرافضہ، یہ ابن جوزی ہے، ماشاءاللہ صحیح محقق عالم ابن جوزی زندہ باد۔ کیسی لفظ دیکھو ایمان سے پر، ھذا من موضوعات الرافضہ، تو یہی کہہ رہا ہے موضوعات رافضہ۔ ابن جوزی یہی کہنا چاہتا ہے کہ جب اس کے اندر کھڑے ہی شیعہ ہے،
وہ جو حسین رابی ہے وہ شیعہ رابی ہے، یہ اسی کی گھڑی ہوئی ہے، یہ علت بھی بیان کر رہا ہے، کسی رابی نے اس کو گھڑا ہے، اور یہ موضوع روایت ہے، موضوعات رافضہ۔ ابن جوزی کہتے ہیں متشدد ہے، یہ متشدد ہے۔ متشدد کہاں ہے؟ محقق ہے ابن جوزی متشدد اس لیے ہے کہ صوفیوں کا رگڑا لگاتا ہے، تو وہ کیا متشدد بن گئے۔ ابن جوزی صائب الرائے اور محقق، مفسر، محدث، اور رجل جڑا ہے اسماء الرجال کا۔ ہاں، موضوعات الرافضہ زاد المسیر ہے، بستدل بذالک شیعہ، سید محمود آلوسی ہیں، اس سے شیعہ نے استدلال کیا علی خلافت علی، ہاں، بعد رسول اللہ بلا فصل واجیب بان لا نسلم صحت الخبر والتصحیح الحاکم محکوم علیہ بعدم الاعتبار۔ او دوستو بزرگو، ہاں، علامہ آلوسی کو بھی پڑھ لو، ہمیں منکر حدیث کہنے والوں ان کو بھی پڑھ لو۔ تصحیح الحاکم محکوم علیہ بعدم الاعتبار عند اہل العصر، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، اور حاکم کا صحیح بتلانا، تصحیح الحاکم، حاکم کی تسمیع اہل عصر اور محدثین کا فیصلہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حاکم کسی حدیث کو صحیح کہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے، ہاں، اہل عصر کا فیصلہ، بعض کا نہیں۔ محدثین متفق ہیں کہ حاکم اگر کسی روایت کو صحیح کہہ لے، جلدی ذرا بولو ٹائم بڑا کم ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ بَأَنَا أَظُنُّكَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى التَّأْوِيلِ وَلَا تُوبَوْ بِمَا قِيلَ وَتُكْتَفَى بِمَنْعِ صِحَةِ الْخَبْرِ۔ زبردست، تکتفی پڑھو۔ فرماتے ہیں علامہ آلوسی فرماتے ہیں، اوے تعویلیں نہ کرنا، پہلے ثابت تو کرنا۔ تمہیں سمجھ کو نہیں، پہلے ثبوت ہوتا ہے یا تعویل ہوتی ہے؟ اس عبارت کو خدا کے لیے یاد رکھ لو، یہ بہت قیمتی عبارت ہے۔ ہمارے ملا الٹے چلے ہیں، یہ تعویلیں پہلے کرتے ہیں، تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، روایت موضوع ہے، تعویلیں کر کے اس کو رندہ مارتے ہیں، حالانکہ جب ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں، تو تم نے تعویل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، جب اس کا ثابت ہی نہیں، کتنا الٹی منطق چلائی ہے۔ پہلے محدثین ڈرتے تھے نبی کی طرف نسبت کرنے سے، اور یہ ایسے متحدثین ہیں جو جھوٹ ہو قال رسول اللہ کندھا دیں گے کہ یہ نبی کی بات ہے، اور پہلوں کو تھوڑا سا بھی کہیں موقع ملتا تو رسول کی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا من کذب علی متعمدن، تو اتقوا الحدیث عنی، یہ تقویٰ کہاں گیا؟ مسلم میں اتقوا الحدیث عنی، مجھ سے حدیثیں بیان کرنے سے بچو۔ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتقوا الحدیث عنی، تو یہ تمہارے متقیوں کو کیا ہوا؟ یہ والنوم متقیاً و مستجعاً، تو یہ ان کا وہ متقیاً اور مستجعاً والی نوم ہے۔ اور اتقو، حدیث کا معاملہ سب سے نازک ہے، اگر پیغمبر کی طرف جھوٹی نسبت کر دی تو پکے جہنمی ہو، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو نبی پہ جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، اور متعمدن کی قید بھی اعتراضی نہیں ہے، اتفاقی ہے، بہت ساری روایتوں میں متعمدن کی قید ہے ہی نہیں۔ علامہ آلوسی نے فیصلہ کر دیا، اس نے کہا اور میں کہتا ہوں لا تلتفت الی التاویل، تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ثابت تو کرنا۔ تو یہ روایت بالکل موضوع ہے، یہ روح المعانی ہے۔ اب ذرا دیکھو، اہل تشیع کی جڑ کٹ گئی، اس آیت پہ انہوں نے بڑی باتیں کی۔ ایک شیعہ نے کتاب لکھی ہے 1000 دلیل خلافت بلا فصل پہ،
1000 دلیل. تو اس پر اسے بڑی بحث کی. اسی طرح شیعہ کمی، صافی، عیاشی، مقبول اور جتنے ان کے وہ پچھلی البحر، بحار الانوار، ساری کتب میں اور کافی سب میں کہا بَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. چونکہ ان بیچاروں کو اپنا مذہب تو ملتا نہیں منصوص والا، تو پھر اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے علی کو درمیان میں لے آؤ. بَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. اب ذرا ترکیب سنو، ترکیبی لحاظ سے بھی معنی یہ غلط ہے. ترکیب یہ ہے انما انت منذر بَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. بَلِكُلِّ قوم کا عطف ہے منذر پر، بَلِكُلِّ قوم کا عطف ہے منذر پر. منذر پہ عطف ڈال کے ذرا معنی کرو. انما انت منذر، سوائے اس کے نہیں آپ منذر ہیں اور آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. آپ منذر ہیں اور آپ ہر قوم کے، بولو ذرا، آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. آپ منذر ہیں ایک اور آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. اور اس کی تائید خود قرآن ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا کافۃ للناس. آپ کی عموم بعثت والی آیاتیں. تم بھی پریشان ہو گئے ہو. منذر ان پہ عطف ڈالو. تو جہاں مرزا قادیانی نے بھی اس سے استدلال کی ہے. مرزا قادیانی کہا کہ ہاد میں ہوں، منذر آپ ہیں، ہادی میں ہوں. لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. مرزا نے وہ معنی کیا جو میری طرف دیکھو، آپ جو معنی کرتے ہیں مرزا نے اسی کو لیا. اور اس نے کہا کہ آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. ہر قوم کے لیے ایک، تو ہندوستانی قوم کے لیے میں ہادی ہوں. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے نا. تو ہندوستان والی قوم جو ہے برے صغیر والوں کے لیے میں ہادی ہوں. میں ذلی اور بروزی نبی ہوں. ورنہ لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ کا کیا معنی ہے؟ یہ مرزا کا استدلال ہے. تو میں نے جو معنی کیا ہے اس پر کسی کے باپ کے پاس بھی جواب نہیں. اور میں نے جو معنی کیا قرآن سے کر رہا ہوں. کیا معنی کیا؟ پڑھو. انما انتا. میرا دل تھا کہ آج میں ترجمہ کھینچوں گا، پر کیا کریں ابھی تو. ہاں، انما انتا منذر، سوائے اس کے آپ منذر ہیں اور آپ ہر قوم کے ہادی ہیں. منذر پہ عطف ڈالا ہے. سب سے بہترین ترکیب ہے. اور اس ترکیب پر میں نے قرآن پیش کیا ہے. اگر آپ کو سمجھ آیا، وہ آیات میں سمجھا چکا ہوں. عموم بعثت. اور اسی پہ حدیث بھی ارسلت الی کافۃ للناس. ہر نبی قوم کے لیے آیا اور میں کافۃ للناس. ما ارسلناک الا کافۃ للناس. یہ ترکیب یہی ہے. اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ جہاں مبتدا مقدر نکالنا ہوگا. لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ وَاللَّهُ لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. انت منذر واللہ لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. تقدیر مبتدا ہوگی تب. لیکن جو یہ ترکیب ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ کا عطف منذر پہ ڈالو اور معنی بالکل صحیح بنتا ہے. اگرچہ آپ کے لیے تو اجنبی معنی لگ رہا ہے. کئی صوفی صاحب پریشان بھی بیٹھے ہیں، بھئی یہ کیا ہوگی. ہاں، کوئی اور ہے نا ذہن میں، تو اجنبی ہے، انشاءاللہ مانوس ہو جاؤ گے.